بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پیارے بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ روم شروع کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ عظیم الشان سورت، اس کا نام روم رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر ملک روم کا کچھ ذکر آیا ہے شروع میں، اس وجہ سے اس کا نام روم رکھا گیا۔ آئیے اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں، بلکہ اس ترجمے سے پہلے چند آیتیں ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ الف لام میم، اس کے معنی، اس کا مقصد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو اور معنی کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل کیا، اس کا فہم سب کو دے دیا، اس کے معنی بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیے، لیکن یہ حروف مقطعات اس کے معنی رسول اللہ کو بھی نہیں پتہ تھے۔ آپ یہی فرماتے تھے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے معنی کو جانتا ہے۔ اس سے جہاں بہت ساری حکمتیں ہوں گی، وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر علم غیب ہوتا اور سارا علم ہوتا جو اللہ کا علم ہے، تو ان حروف مقطعات کا بھی علم رسول اللہ کے پاس ہوتا، لیکن آپ اس کے سامنے عاجز تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی اور مقصد اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کا علم نبیوں کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جب کشتی پہ جا رہے تھے، تو اس دوران ایک چڑیا آئی کشتی کے کونے پر، وہ منڈیر جو بھی لکڑی پر بیٹھ کر تھوڑی سی پانی چونچ ڈبا کر پانی پی کے چلی گئی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرا اور تیرا علم، میرا اور آپ کا علم، حالانکہ دونوں نبی ہیں، نبیوں کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم سب کے علم مل جائیں نبیوں کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو علم دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے اللہ، یہ سمندر ہے نا، پورا سمندر، پوری دنیا کا سمندر اور اس کا پانی، اس کے مقابلے میں جو چڑیا چند قطرے لے کے گئی ہے، یہ میرا اور آپ کا علم ہے، اور یہ پورا سمندر، پوری دنیا کا جو پانی ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اس قدر زیادہ علم ہے اس کے پاس، لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے عقل جہاں معاف ہو جائیں، جہاں پر ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیں، وہاں اللہ رب العالمین علم اس سے بھی بہت آگے ہے، ستاروں سے بھی بہت آگے، خلاؤں میں اس کے اوپر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین متکبروں کی گردن کو توڑنا چاہتا ہے۔ دنیا کے کوئی شخص علم کا دعویٰ کرے میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا لغت کا ماہر ہوں، میں تفسیر کا ماہر ہوں، حدیث کا ماہر ہوں، علوم اسلامیہ کا میں بہت بڑا اسکالر ہوں، ڈاکٹر ہوں، جو مجھ سے چاہو پوچھو میں تم کو بتاؤں گا۔ اگر کسی کے اندر تکبر آ جائے تو اس سے یہ کہیں ٹھیک ہے الف لام میم کے ذرا معنی بتائیے، کاف ہا یا عین صاد کے معنی بتائیے، اللہ کی قسم نہیں بتا سکے گا۔ انسان کا علم اللہ کے علم کے سامنے عاجز ہے، کتنا بھی علم حاصل کر لے کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، رومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اس ٹائم دو پاوریں تھیں، سپر پاور تھے اس ٹائم بھی دو، ایک فارس یعنی ایرانی قوت تھی اور دوسری قوت تھی روم کی۔ آج تو روم کی کوئی پاور نہیں ہے، اور ایران مکاریوں اور سازشوں میں لگا ہے، ہر تک منافقت کرتا ہے پوری دنیا میں، جو اس کی سازشیں سب کو معلوم ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے بہت بڑا، اسرائیل کا بغلی بچہ ہے وہ ایک قسم کا۔ اور سیدنا عمر نے صحیح فرمایا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا تھا، کاش میرے اور ایران کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا، آگ کا سمندر ہوتا، نہ میں وہاں جا سکتا نہ وہ یہاں آ سکتے، اس قدر ان کے اندر سازشیں تھیں۔ تو اس ٹائم یہ دو پاوریں تھیں، اور مجوسی پاور، ایرانی پاور، یہ
مجوسی تھی، آگ کی پوجا کرتی تھی، غیر اللہ کی پجاری تھے، اور روم اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، اور وہ اہل کتاب تھے اور اللہ کی پوجا کرنے والے تھے، اگرچہ ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی تھیں، لیکن کیونکہ اہل کتاب تھے اور اللہ کے ماننے والے تھے، تو مسلمان اس زمانے میں ان دونوں کی جنگیں ہو رہی تھیں، تو مسلمان قلبی طور پر روم کی طرف مائل تھے، روم کی حمایت کرتے تھے، دل سے چاہتے تھے کہ روم جیتے، روم کو غلبہ ہو۔ اور جو کفار مکہ تھے، مکہ کے رہنے والے کافر، ان کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا ہم مذہب، ہم بھی غیر اللہ کے پجاری، وہ بھی غیر اللہ کے پجاری، تو ایرانی جیتے۔ تو دو بلاک بنے ہوئے تھے پوری دنیا میں، ایرانی بلاک اور رومی بلاک۔ مسلمان رومیوں کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا، جنگیں ہوئی، مجوسی غالب آ گئے رومی پر، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، رومی مغلوب ہو گئے، روم کے رہنے والے ہار گئے، ایران جیت گیا۔ مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، فی ادنی الارض، کہاں پر مغلوب ہوئے؟ ادنی الارض میں، ملک شام جو مکہ کے قریبی ہے، فی ادنی الارض، مکہ کی زمین کے قریب۔ ایک تو معنی یہ بنتا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ادنی الارض، زمین کا نچلا حصہ، وہ ہے اردن، زمین کا سب سے، پوری دنیا میں سب سے نچلا حصہ ہے، جو جدید جو سائنس ہے اس کی یہ بھی بتاتی ہے، کیوں وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اور وہ زمین دھسا دی گئی تھی، زمین کو اٹھا کے اللہ نے زمین میں پٹخ دیا تھا فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو ایک معنی یہ بھی ادنی الارض، زمین کا نچلا حصہ۔ بہرحال وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ اپنے غلبے کے بعد، وہم سے مراد یہاں ایرانی ہے، ایرانی، من بعد غلبہم، اپنے غلبے کے بعد، سیغلبون نہیں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، یعنی یہاں پر رومی مراد ہیں، رومی اپنے مغلوبیت کے بعد، ہارنے کے بعد، سیغلبون، غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کرام کا تو پورا ایمان تھا، الحمدللہ ہم مومنوں مسلمانوں کا ہمیشہ قرآن پہ ایمان رہا ہے، یہ کہ تھوڑا کم زیادہ ہو جاتا ہے ایمان کے گھٹنا بھرنا اس کے عمل کی وجہ سے، لیکن صحابہ کرام بہت زیادہ تھا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب بد عملی کرتا ہے ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے۔ تو ان کا ایمان بہت زیادہ تھا۔ جب وہ انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو پورا یقین ہو گیا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو کر رہے گا، ایک نہ ایک دن یہ لوگ ایرانی مغلوب ہوں گے اور روم غالب آئے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے پیش نظر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا یقین، اٹن یقین تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، انہوں نے شرط لگا لی، ابو جہل سے شرط لگا لی کہ 5 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے، شرط لگا لو، اگر نہیں آئے تو میں ہار جاؤں گا، میں اتنے پیسے دوں گا، اگر وہ جیت گئے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو تم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
کہ سیدنا ابو بکر نے شرط لگا لی ہے اور 5 سال کی مدت مقرر کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو بلایا اور ان کی تصحیح کی کہ اے ابو بکر، اللہ نے یہاں فرمایا فی بضع سنین، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر چند سالوں میں ہی، چند بضع جو یہ لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تو آپ اپنے شرط کی تصحیح کرو، اس کو بڑھا کر مدت 10 سال کر لو۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے، یہاں پر سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام عربی تھے اور ابو بکر تو بہت فصیح عربی تھے، علم انساب کے ماہر تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے فہم میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کوئی شخص اپنے ذہن لگا کر یا ڈکشنری دیکھ کر یا دنیا کی کوئی اور لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر کرے گا، بھٹک جائے گا۔ جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈ لائن نہیں لے گا وہ سیدھا نہیں چل سکتا۔ ایک بات یہ، جیسے کہ وہ روزے کے معاملے میں حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا اور سفید دھاگا، تو وہ اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ کہ صبح صادق اور صبح کاذب تھی، لیکن وہ سمجھے کہ کالا ہی دھاگا اور سفید دھاگا، اپنے تکیے کے نیچے کالے اور سفید دھاگے رکھ کر رات بھر دیکھتے رہے۔ صبح آ کے بتایا اللہ کے رسول تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تمہارا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہو گیا، جس کے اندر آسمان کی افق صبح صادق اور کاذب سما گئی، حالانکہ اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد تو صبح صادق اور کاذب ہے۔ تو صحابی بھی جب تک رسول اللہ نہیں بتلائیں اپنی دماغ سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے رسول کی حدیث ضروری ہے۔ قرآن ایک مجمل ہے اور حدیث اس کی تفصیل ہے۔ تو اس در ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تفصیل ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر تفصیل اور تفسیری نہیں ہوگی تو کیسے سمجھیں گے دنیا والے؟ حدیث نہیں ہوگی تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے، تو پھر تو قرآن بیکار ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، کہاں اس کو تفصیل ملتی ہے؟ تفصیل ملتی ہے کہ کتنے رکوع کرنے ہیں، کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنے ٹائم پہ پڑھنا ہے، کیا کچھ سارے کتنے شروط ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے ارکان ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے سنن ہیں، کوئی اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تفصیل کہاں ملتی ہے؟ حدیث پاک میں ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے فائدہ مند ہونے کے لیے اس کی حفاظت ضروری تھی، اور اس کے فائدہ مند ہونے کے لیے اس کی تشریح کی بھی حفاظت ضروری تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح یعنی حدیث پاک کی حفاظت کی ہے۔ آج 1400 سال ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمامین حدیث کی کتاب میں محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تھوڑے سے اپنے دماغ کو یوز کریں اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں، دنیا کی طرف نظر دوڑائیں۔ عیسائیوں کی کتابیں ہر 100 سال کے بعد بدلی اور آج بھی بدل رہی ہیں۔ اگر یہ رسول اللہ کی باتیں اللہ کی طرف سے نہیں تھیں اور اس کی حفاظت نہیں ہوئی، اس کی حفاظت نہیں ہوئی جو صحیح حدیثیں تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1200 سال ہو چکے ہیں، اس سے کچھ کم و بیش بخاری اور مسلم وغیرہ کو لکھے ہوئے ہیں۔ آج تک جس طرح بخاری کی جو صورت شروع میں تھی ابھی تک اسی طرح ہے، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کیا گیا۔ کون سی قوت ہے جو دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، یہود و نصارہ کی تورات اور انجیل ہر 50 سال بعد بدل رہی ہے، ہر 100 سال کے بعد بدل رہی ہے۔ یورپ کی انجیل اٹھا وہ کچھ کہتی ہے، ایشیا کی انجیل کچھ کہتی ہے، امریکہ کی افریقہ کی دونوں آپس سے میل نہیں کھاتی۔
لیکن یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ بخاری شریف کو انڈیا میں اٹھاؤ اور امریکہ میں اٹھاؤ، حدیث بخاری کی جو جس نمبر کے جس طرح ہے وہیں پر پوری دنیا میں ایک ہی نمبر کے ساتھ ملے گی، ایک حرف کا ایک نقطے کا آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ تھے، آپ کے موتی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ، اور کیونکہ قرآن کی تشریح تھی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی وہاں رسول کی حدیث کی بھی حفاظت کی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول سے گائیڈ لینا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے کو ان کا علم کچھ نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ ابو بکر جیسا اتنا عظیم انسان، یہاں ایک چیز اور بھی اپنی اصلاح کریں سننے والے، آج بہت سارے لوگ، کوئی کسی امام کی تقلید کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، 4 ائمہ، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، ہم ان سب کی توقیر کرتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں، اللہ کی قسم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کے برکھے نازل فرمائے، ان کو کروٹ اور چین اور سکون نصیب فرمائے، ان کے درجات جنت میں بہت بلند فرمائے۔ ان کی گستاخی کرنے والے کو ہم بے ادب سمجھتے ہیں اور شقی سمجھتے ہیں جو ان میں سے کسی ایک کی گستاخی کرتا ہے، 4 امام۔ لیکن بھائیوں، جو حق ہے وہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 کی اتباع کا حکم نہیں دیا، قرآن پاک میں نہیں دیا، حدیث پاک میں نہیں دیا، اور اتباع اس کی ہوتی ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اتباع اس کی ہوتی ہے جس سے خطا نہیں ہو، اور معصوم صرف رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے یا انبیاء کی ذاتیں ہوتی ہیں، رسول اور نبی ہی معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے۔ اب غور کیجئے، جس سے غلطی کا امکان ہو وہ اتباع کے لائق نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات مان لی جائے، اس کے ہر فتوے پہ عمل کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنید بھائی، اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جب لوگوں کے سامنے جی فلاں امام صاحب نے، مثلا امام شافعی نے فتویٰ دیا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے فتوے سے، رسول کی حدیث سے یہ فتویٰ ٹکرا رہا ہے تو اے شافعیوں اس کو چھوڑ دو، رسول کی حدیث کو لے لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کہتے نہیں، انہوں نے خود کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تم کو جب رسول کی صحیح حدیث مل جائے اس کو لے لو، وہی میرا طریقہ ہے، وہ میرا مذہب ہے، میرے فتوے کو چھوڑ دینا۔ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے جب فرمان آ جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دینا۔ یہ 4 اماموں کا یہ مذہب ہے کہ لوگوں ہم تشریح کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن تم کو اگر کسی زمانے میں کوئی رسول اللہ کی حدیث مل جائے ہمارے فتوے سے ٹکرا رہی ہو تو ہمارے فتووں کو دیوار پہ مار دینا اور رسول کی حدیث کو لے لینا۔ یہی ان کی منشا بھی تھی اور یہی ان کی غرض و غایت بھی تھی۔ اب آپ یہ سوچئے، آج حنفی بھی یہی کہتا ہے، شافعی بھی، مالکی بھی اور حنبلی بھی، کہ ہمارے امام کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ اپنے امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن اپنے امام کی بات چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم کہتے بھائیوں توجہ دو، ان اماموں سے بڑھ کر کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ جب صحابہ کرام سے بھول ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ان کے بعد آنے والے لوگ، توجہ دیجئے، توجہ، جب صحابہ کرام ان سے بھول ہو سکتی ہے، مسائل میں، فہم میں، تشریح میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ان کے بہت بعد آنے والے جو تابعی بھی نہیں، تبع تابعی ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اور جب ہو سکتی ہے تو اس کے فتوے کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دو۔ کہتے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ارے ہم کہتے نہیں، صحابہ کرام اتنے اونچے تھے۔ کئی مثالیں ہیں، سیدنا ابو بکر کی یہ مثال یہاں پر، آپ بضع سنین کا 5 معنی کر رہے ہیں، 5 سال، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بضع کے معنی ہوتے ہیں 10 سال تک، 3 سے لے کے 9 سال تک۔ پھر
سیدنا ابو بکر سے ہی ایک عورت نے پوچھا، فتویٰ میں غلطی ہو گئی کہ کسی نے پوچھا دادی، ہاں دادی کا پوتے کے مال میں حق ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے دادی کا پوتے سے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک عورت کھڑی ہو گئی جمعے کے دوران، کہا ابو بکر رسول اللہ نے مجھے میرے پوتے کے مال سے حصہ دیا ہے، تو منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے ابو بکر سے غلطی ہو گئی، ایک عورت ٹھیک بات کہتی ہے، ابو بکر سے غلطی ہو گئی، غلطی کو تسلیم کیا۔ کیا پتا چلا کہ نبی کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سے غلطی کا امکان ہے، جب صحابہ کرام سے ہے تو ان کے بعد والوں سے ہے کہ نہیں؟ فہد سمجھ رہے کہ نہیں بھائی فہد؟ اور جب ان سے غلطی کا امکان ہے تو پھر ان کی اتباع ہوگی، اتباع رسول اللہ کی ہوگی، ہاں ان کا احترام کریں گے۔ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہم اس کو مانتے جائیں گے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام میں سے ایک کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ چاروں کو اختیار کرو۔ ایک کو اختیار کر گیا، چاروں، تین کو چھوڑ دیا، تینوں سے کیا دشمنی ہے؟ چاروں کو اپناؤ، امام احمد بن حنبل کو بھی مانو، امام شافعی کی بھی مانو، امام مالک کی بھی مانو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کی باتوں کو مانو، اور جو بات ان چاروں میں سے کسی ایک کی کوئی بات بس حدیث کی خلاف اس کو چھوڑ دو۔ یہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا ہندوستان میں، اور ان کی چاہت تھی کہ میں ان چاروں کے فقہ سے ایک ایسی فقہ بنا کر دلوں کے سامنے پیش کر دوں جو اس پر چاروں متفق ہوں اور جو قرآن و حدیث کے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو معاف کیجئے گا، میں بضع سنین کی وجہ سے کافی آگے نکل گیا، کچھ آپ کے سامنے اس کی تشریح میں باتیں کی، آگے سنیے۔ تو آپ نے پھر اپنا شرط بدل دیا، اور 10 سال سے پہلے 9 سال میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ دیا، اور ابو بکر وہ شرط جیت گئے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا، اور قرآن کا فرمایا ہوا سب کچھ سچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ۔ حکم اللہ کا ہے۔ بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ ایک قوم جو ہار چکی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ یار 10 سال کے اندر پاکستان آگے بڑھے گا، امریکہ کو تباہ کر دے گا، کوئی ابھی سوچ سکتا ہے؟ یار ہو سکتا ہے یار، یہ تو تم جو بات کر رہے ہو یہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہی، یہ تو اس کے پاس اتنے بڑے راکٹ ہیں اور وہ آسمان میں ستارے ہیں اور سیارچے ہیں اور یہ ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ایسا ہم سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل اسی پہ قیاس کیجئے کہ اس ٹائم یہ انہونی بات تھی ان لوگوں کے لیے، یار جو روم ہار چکے ہیں، ایران اتنی بڑی سپر پاور ہے، اس سے کیسے جیتیں گے؟ اللہ کہہ رہے للہ الامر، سارے حکم آرڈر اللہ ہی کا چلتا ہے اس کائنات میں، من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن غلبہ ہوگا اس دن مومن خوش ہوں گے۔ یہ اہل کتابوں کو اللہ عقل دے، ہم ان کی جیتنے سے خوش ہوتے تھے، یہ آج ہم سے ہی دشمنی کرتے ہیں، ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں اور ہمارے نبی کے خلاف فلمیں بناتے ہیں اور ہمارے ان کا طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے نبی کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ان کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی ماں کی عزت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو انصاف کرنا چاہیے کہ اتنا نہیں، مسلمانوں کو اتنا برا نہ سمجھیں، مسلمان تو ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، ایک وجہ سے کتنا مسلمانوں کو مارا ان لوگوں نے۔ اور آگے چلتے ہیں، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کے چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں رومیوں کو غالب کروں گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ایک دن ہوگا۔ اور مومنوں کا ابو بکر کا ایمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا ہی ہوا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ بھائیو ہم بھی اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی بلند ہو ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر ہم مومن بن جائیں دنیا کی کوئی قوت ہماری بال بھی کا نہیں کر سکتی، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہندوستان کس نے فتح کیا؟ ایک بہت بڑی طاقت تھی، مسلمانوں نے فتح کیا کہ نہیں کیا؟ اندلس تک ہم گئے، ہم فرانس تک گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ تو ہماری تھوڑی بول ہو گئی، ہم نے وہاں اپنی حکومتیں نہیں بنائی اور واپس آ جاتے تھے اندلس، ورنہ فرانس پورا ہمارا فتح ہو جاتا۔ مسلمان کہاں کہاں تک نہیں گئے جب تک قرآن حدیث پہ عمل کرتے رہے۔ عثمانیوں کا دیکھیے حکومت، سبحان اللہ، جب وہ قرآن حدیث پر عمل کرتے کرتے روم تو فتح کر لیا، قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ جب تک بھی مسلمان قرآن حدیث پر عمل کرتے رہے اللہ ان کی مدد کرتا رہا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کیا ایک جگہ اور کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے دین کو تم اپنے جسم پر نافذ کرو، اپنے گھر پر نافذ کرو، اپنی بیوی پر، بچوں پر نافذ کرو، ناجائز کاموں سے روکو ان کو اور خود بھی رکو، اور پھر اس دین کو پھیلاؤ۔ ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ میاں نعوذ باللہ کوئی بچہ نہیں ہے کہ ان کی مدد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کرو، اس کے دین کو پھیلاؤ۔ ہر آدمی پھیلائے اپنے استطاعت کے مطابق قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو تبلیغ کرے، دین کو پھیلائے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ آج بھی ہو فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر یعنی اس طرح کی ایمانیات پیدا کرو، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بھی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، انشاءاللہ۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہوتا ہے اور ہو کر رہے گا۔ چلیے آگے پھر کیا فرما رہا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں، یار ہم اگر ایسا کر لیا، سود چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا، اور نیک عمل شروع کر دی، داڑھی رکھ لی تو نوکری نہیں ملے گی، وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں ڈر کے مارے۔ ہاں، شلوار اوپر کر لی تو لوگ کیا بولیں گے، ہم تو ارے نہیں مریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ اس سے زیادہ دے گا، رزق اللہ کے پاس ہے، وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ کی قسم جو ابھی تم نوکری کر رہے ہو اس سے ڈبل ٹربل دے گا، تم کو بادشاہ بنا دے گا، بہت کچھ دے گا۔ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو جانتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک قسم کا اللہ چوٹ کر رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی ظاہری چیزوں کو خوب جانتے ہیں، اپنے فائدوں کو خوب جانتے ہیں، تجارت کو خوب پہچانتے ہیں، اکاؤنٹنگ کا کام خود معلوم ہے، انٹرنیٹ اچھی طرح چلانا جانتے ہیں، دنیا کے اچھائی اور برائی کو سب پہچانتے ہیں، لیکن آخرت سے، نمازوں سے، قرآن سے، نبی کی حدیث سے، دین کے فہم سے غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، صلاۃ سے، اللہ اس کے رسول کے فرامین سے غافل ہیں، دنیا کے بارے میں بہت بڑا جناب ماہر ہے۔ آج یہ اکثر یہ لوگ ہیں مسلمان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی سمجھ دے۔ جیسا کہ انہوں نے حدیث سنائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یا اس کو مال و دولت نہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، فقاہت عطا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اولم یتفکروا، پھر اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے لوگوں۔ کبھی کہتا ہے الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، پھر کہتا ہے کہ اس آسمان کے طرف دیکھو،
فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. اللہ کہتا ہے آسمان کو دیکھو، پھر کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال. دعوت فکر ہے. اسی لیے ایک جگہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں، کہاں سے یہ اتنی اندھیری آ گئی، پھر صبح ہوتی ہے کہاں چلی گئی اندھیری، اور دن کا اجالا آ گیا، سورج آ گیا، سورج کہاں چلا گیا، چاند ستارے آ گئے چمکنے لگے پھر وہ چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں مومن غور کرتا ہے. ایک لمحے کا فرق نہیں ہے، ایک منٹ کا فرق نہیں. جس ٹائم ڈوبنا اسی ٹائم ڈوب رہا ہے، نکلنا اسی ٹائم نکل رہا ہے. سبحان اللہ. کمپیوٹرائز ہے، اس سے بھی بڑھ کر کمپیوٹرائز. اللہ کی قسم کمپیوٹر ہمارے فیل ہو جائیں ان میں منٹوں کا فرق آ جاتا ہے. گھڑی بنائی گئی ہے اس میں بھی آدھا ایک منٹ کا فرق آ رہا ہے. پھر اس کی اصلاح کی گئی، گرینچ کے جو گھڑی بنائے گئے اس کے کئی سالوں کے بعد تھوڑا فرق آ گیا تھا. لیکن میرے رب نے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے، اللہ کی قسم ہزاروں سال گزر جائیں اس میں ایک لمحے کا فرق نہیں آتا ہے. سورج جس ٹائم نکلنا اسی ٹائم نکل رہا ہے، جس ٹائم ڈوبنا ہے اسی ٹائم ڈوب رہا ہے. سبحان اللہ. لآیات للالباب. اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے. یہ دین اسلام عقل مندوں کے لیے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے دنیا کے جو بڑے بڑے عقل مند تھے نا، اس اسلام کو انہوں نے قبول کیا. جیسے آیا عقل مندوں نے قبول کیا، اور بیوقوف تھے وہ اس کے مخالف ہو گئے. دیکھیے یہ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے بڑوں نے ہمارے دین کو سمجھا اور مانا. ان کے بڑوں نے، ہرقل بادشاہ، ہرقل روم کا جو بڑا بادشاہ تھا، اس کے سامنے جب رسول اللہ کا خط پہنچا، بڑی عزت کی خط کی، بڑا احترام کیا، بڑے عزت کے ساتھ اس کو ریشم میں اور ڈبوں میں رکھا. رسول اللہ کے خط کو پھاڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی. جب تک یعنی اس کو پتہ تھا کہ رسول کا خط ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ جب تک وہ خط، وہ اس طرح خط کی حفاظت کرتے تھے جیسے کہ خزانے کی حفاظت کرتا ہے. اپنے بیٹے کو دیتے، بیٹا بیٹے کو دیتا. جب تک وہ خط سنبھال کے رہے، نسل در نسل تک حکومت انہی کے ہاتھ میں رہی. ایک خط کی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی رسول اللہ کی عزت کرنے سے. سبحان اللہ. یہ بات حقیقت ہے. جب اس کے سامنے یہ بات لائی گئی، اس نے عربوں کو بلایا. ابو سفیان موجود تھے. ہرقل نے، جو بادشاہ تھا ان کا، ایسا ایسا ہے، یہ آدمی کون ہے تمہارے یہاں جو پیدا ہوا ہے؟ کیا یہ جھوٹا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں. اس کی نسل کیسی ہے؟ بہت اچھی نسل ہے. کیا اس سے پہلے کوئی بادشاہ تھا؟ کہا نہیں، اس سے پہلے کوئی بادشاہ. یعنی کہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں، اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا تو میں سمجھوں گا نبوت کے ذریعے اپنی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ. تم نے کہا یہ بھی نہیں. آج جنگیں ہوئیں، تم جیتے یا جیتے؟ کہا ہم جنگوں میں کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے. اس طرح کی وہ باتیں کی. پوچھا. اس کے بعد اس نے جانتے کیا کہا؟ ہرقل نے کہا کہ اگر میرا بس چلے، میرے اختیار میں ہو، تو میں اس نبی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کے قدم دھو کے پیوں. ہرقل بادشاہ کہہ رہا ہے آج تم اس نبی کو گالی دیتے ہو. تمہارے بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کی عزت کی ہے اور اس کو مانا ہے، اس کو سلوٹ مارا ہے، اس کو سلام کیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح نجاشی بادشاہ، نجاشی جو یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، بڑا نیک دل، بڑا رحم دل. اس کا لمبا قصہ ہے. بہرحال اس کے پاس جب صحابہ کرام پہنچے، بہت ظلم و ستم کے ستائے ہوئے، تو وہاں پر نجاشی کے پاس کافروں کے وفد بھی آ گئے
کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ گمراہ فرقہ ہیں اور ایسا ہیں اور انہوں نے بڑا پھڈا کیا ہوا ہے، ان کو ہمارے ہاں بھیج دو۔ رشوتیں دیں وزیروں کو، مشیروں کو، درباریوں کو۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، انہوں نے کہا بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی قوم زیادہ جانتے ہیں۔ وہ نے جو رشوت لے لی تھی نا وزیروں مشیروں نے، ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ بادشاہ کو ان سے ملنے نہیں دینا، ان سے پوچھنے نہیں دینا، کچھ سوال نہیں کرنے دینا، کیونکہ حق ہے، حق تو غالب آ جائے گا۔ اسی لیے بادشاہ کو کوئی سوال ہی نہیں کرنے دینا مسلمانوں سے، بس بادشاہ سے یہ کہنا کہ ان کو ان کے حوالے کریں، اپنے ملک سے نکالیں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بیوقوف نہیں تھا، اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے سوال نہ کروں، ان کو بلاؤ، میں ان سے پوچھوں گا۔ ہاں جی، تم یہ جو کہا، تم پہ کہا جا رہا ہے تم نیا دین لے کر آئے ہو، کیا ہے یہ بتاؤ۔ کہ بادشاہ ہم مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، ہم ظلم کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے ہیں، اور بھی بہت سارے قتل و غارت گیری کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ہم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، ہماری اعلیٰ نسل سے تھا، وہ سب سے اعلیٰ نسل سے تھا، ہم اس کی امانت کو، صداقت کو جانتے تھے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، پاک دامن شخص تھا۔ اس نے ہمیں کہا ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس نے ہمیں زنا سے منع کیا، نماز کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اچھے اچھے کاموں کا حکم دیا، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا، ہم نے یہ کیا۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، تم ٹھیک ہے رہو، جا کر ہمارے ملک میں رہو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جا کے رہنے لگے۔ تو عمر بن عاص جو ابھی کافر تھے لیکن بہت ذہین تھے، کہنے لگے میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کروں گا کہ تمہاری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی اور تم کو بادشاہ ادھر سے نکال دے گا۔ اب مسلمان بہت ڈرے، یہاں تک کہ انہی کا ساتھی وفد قریش کا ایک شخص عبداللہ بن ربیعہ جو دوسرا آدمی تھا، اس نے کہا نہیں بھائی ایسا مت کرو، یہ اپنے بھائی ہیں، اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم سے بھڑ کے آ گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا مت کرو، یہاں ظلم ہوگا وہاں بھی ظلم ہو رہا۔ اس کے دل میں نرمی آ گئی، کوئی ایسی بات مت کرو۔ اس نے کہا نہیں میں کل کروں گا، اور کل پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت آپ کو معلوم ہے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ بلائیں آپ ان کو، بلائیں۔ سارے بلا لیا گیا۔ اب سب نے کہا کہ کیا بات کرو گے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن بھی بات کی تھی، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، علی کے سگے بڑے بھائی، کہا کہ میں بات کروں گا اور سچ بات کروں گا، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہی بات کروں گا۔ بھائیو سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹ بلواتا ہے، یاد رکھیے گا، سچ میں نجات ہے۔ تو چلے گئے، کہا تم لوگ کیا کہتے ہو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں؟ کہا عیسیٰ بن مریم عبداللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی روح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا، مریم البتول کی طرف ڈالا، یہ الفاظ ہیں۔ وہ سن کر کہنے لگا، اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس اگر قرآن ہے تو وہاں سے سناؤ۔ تو سورہ مریم کی پہلی آیتیں پڑھیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں، تھوڑا سا سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اور بھی آیتیں ہیں اس طرح، یہ پیاری پیاری آیتیں پڑھی۔ جب بادشاہ نے سنا نا، کہنے لگا یہ
کلام اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا ہوا کلام دونوں ایک ہی طاقچے سے نکلی ہوئی روشنی ہیں، ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں. یہ پہلے دن کہا. دوسرے دن جب یہ بات کہی نا، وہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ ہیں، جیسا ہمارا عقیدہ ہے، ہم بیٹے نہیں بولتے ہیں، وہ بیٹے بولتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھدار تھا، اے عیسائیوں یہ تمہارا سردار، اس وقت کا تمہارا ایک علاقے کا حاکم، اور اس سے پہلے میں نے ہرقل کی بات کہی، وہ بادشاہ تھا روم کا، اور یہ نجاشی بادشاہ اپنے علاقے کا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک تنکا اٹھا کر، یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو تم نے بیان کیا اس سے اتنے بھی زیادہ نہیں ہے، جو تنکا ہے نا اتنے بھی زیادہ نہیں ہے. جو تم نے بیان کیا بالکل اسی طرح اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی روح ہیں. کیا یہ کم ہے جب ہم ان کو بیٹا بنائیں؟ اللہ کا بیٹا بنانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، یہ لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ محمد مصطفیٰ کی عظمت اور ان پہ لائی ہوئی کتاب کی عظمت کو کافروں نے تسلیم کیا. ورقہ بن نوفل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، گھبرا گئے، گھر آئے، کہا زملونی. آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دیا، آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ پر کمبل ڈال دیا، آپ کا خوف دور ہو گیا. بیوی اچھی تھیں، اپنی جان مال ہر کچھ رسول اللہ پہ لٹا دیا اور بڑے اچھے الفاظ میں دلاسے دیے. کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زداؤں کے مدد کرتے ہیں. ایسا آدمی جو ہو جو اس سے اچھے سے کام کرے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. میں بشارت دیتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اتنا مت ڈریں. حوصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سے حوصلہ ہوا. اللہ اکبر. تو پھر یہ اپنے بھائی کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے اور عبرانی میں توریت کو لکھا کرتے تھے، توریت کو لکھا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور شرک بدعات کو چھوڑ دیا تھا جو مشرک کیا کرتے تھے مکہ میں. ان تک جب کہا کہ اب اپنے بھتیجے کو دیکھیے ان کو کیا ہوا، لوگ کہتے ہیں ایسا جادو ہو گیا، جن آ گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ نے کہا بیٹے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پر کوئی چیز آ گئی ہے، تم بتاؤ تو صحیح. آپ نے ان کے سامنے کچھ آیتیں پڑھیں اور بتایا کہ میرے پر ایسا ایسا فرشتہ آیا، اس نے یہ مجھے باتیں بتائی ہیں. کہنے لگی یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھے مکے سے نکالے گی. تو آپ نے فرمایا او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، مجھے نکالیں گے؟ کہاں بیٹے، جو بھی تیری طرح کا دعوت لے کر آیا قوم نے اس کو نکالا، تجھے بھی یہاں سے نکالیں گے. کاش میں کنت جزعن، میں بھرپور جوان ہوتا تو میں تیری بھرپور مدد کرتا، لیکن اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے. یہ ایک عیسائی شخص رسول کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. آج ہم یہ گالی دیتے ہیں. ارے ان کے عقل مندوں سے پوچھو، 100 بڑے لوگ دنیا کے لکھی ایک کتاب لکھی ہے. کیوں چودھری عبدالرزاق صاحب پڑھی کہ نہیں پڑھی، سنی کہ نہیں سنی؟ 100 بڑے لوگ ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر دنیا کے بہت بڑے بڑے جرنیل مصلح کے حالات زندگی ذکر کیا. اس نے کہا کہ میں نے اس میں ایک قانون بنایا تھا، درجے بنائے تھے کہ ہر آدمی کو اس کے کارناموں کی وجہ سے درجات دوں. بچپنے میں داغ صاف ہے، کوئی داغ نہیں ہے، اتنا نمبر، جوانی میں اتنے نمبر،
اس کی تحریک کی وجہ سے اتنے نمبر، اس کے ماننے والوں کے حالات کی وجہ سے اتنے نمبر، اتنے نمبر میں دیتا گیا ہر آدمی کو. اور میں نے کہا کہ سب سے ٹاپ پر کس کو رکھوں؟ جب میں نے نمبروں کا حساب کیا، کافر ہو کر حق یہ ہے کہ حق اپنے آپ کو منواتا ہے، الحق احق ان یتبع، اور حق جیسے شاعر نے کہا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور کبریائی اور عظمت وہ جس کی شہادت دشمن دیں. شہیدت بہ الاعداء، جس کی شہادت دشمن بھی اقرار کریں اس کی عظمت کا. تو دشمنوں نے سارے نمبر جب حساب کیے تو محمد مصطفیٰ ٹاپ پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھو، ان کے بڑوں، شیکسپیئر نے کہا تھا جو بہت بڑا ادیب اور بہت کچھ تھا، اس نے کہا تھا یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک دن آئے گا کہ یہاں ان کی حکومت ہوگی. چرچل بھی یہی کہتا رہا، جس نے برطانیہ کو ڈوبنے سے نکالا تھا اور اپنے تعلیم میں کہا تھا کہ قوم کو تعلیم میں آگے کرو. پوچھا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے. اچھا ہماری تعلیم میدان کا کیا حال ہے؟ کہا وہ ٹھیک ہے. کہا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر برطانیہ جرمن سے جیتا، روس سے جیتا، ہالینڈ سے جیتا. یہ چرچل بھی رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا تھا کہ حق ہے تو محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. پوری دنیا کے لوگوں نے مانا ہے. بھائیوں یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کی آ کے باتیں کرتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تھوک پھینکتے ہیں، تھوک ان کے منہ پر آ کے گرے گا. آئیے میں ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ. پیارے پیغمبر کی عظمت، کیونکہ دل ہمارے دکھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. یہ کبھی کس نام سے کارٹون بناتے ہیں، کبھی کوئی سلمان شیطان رشدی کو آگے کرتے ہیں، کبھی تسلیمہ نسرین اس کو آگے کرتے ہیں، کبھی کسی اور کو آگے کر کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر دشنام ترازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دل دکھاتے ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک خوبصورتی کی جھلک دکھاؤں آپ کو. ایک مرتبہ ایک قبیلہ کہتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے کے ساتھ اور عورتوں اور بچوں اور اونٹ کے ساتھ مدینے کے سرحد پہ آ گئے اور وہاں ڈیرا ڈال دیا. اسی دوران ایک شخص مدینے سے نکلا، مدینے سے باہر آیا اور کہنے لگا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ ہاں جی ہمارے پاس اونٹ ہے. بیچو گے؟ ہاں جی بیچیں گے. تو کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے کھجور لیں گے اور یہ بیچیں گے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایک پائی کم نہیں کرائی، کمی بیشی نہیں کی. کہا ٹھیک ہے میں یہ اخذتو، میں نے خرید لیا. اس کے بعد وہ اونٹ کی لگام پکڑے اور چلے گئے. اب یہ بیچنے والے بیچارے غریب لوگ، پردیسی اور جیسے کہتے ہیں خانہ بدوش قسم کے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ لگے اپنا اونٹ ایک اجنبی آدمی کو دے دیا، اس کو جانتے بھی نہیں ہو، پتہ نہیں وہ کل آ کے پیسہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، یہی کوئی لکھت پڑت ہو جاتی، کوئی گارنٹی ہو جاتی، کچھ بھی نہیں کیا تم نے اونٹ دے دیا، کیا ضمانت ہے کہ وہ پیسہ دے گا. وہیں ایک عورت بیٹھی تھی، ضعینہ، قالت الضعینۃ، الفاظ سنیں اللہ کی قسم، سونے سے بھی مہنگا کوئی پانی ہو اس سے لکھنے کے یہ الفاظ ہیں جو اس نے آمنہ کے لال تاجدار بتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے. جانتے اس نے کیا الفاظ کہے؟ فلا تلاوموا انی رأیت رجلا لم یکن لیغفرکم. ایک دوسرے کو ملامت مت کرو، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے، رأیت وجہ رجل، ہاں ایک ایسے آدمی کا چہرہ دیکھا ہے، لم یکن لیغفرکم، وہ تم کو کچھ کمی نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. انی رأیت ما رأیت شیئا اشبہ
بالقمر لیلۃ البدر من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی میں نے ما رأیت شیئا، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی، بالقمر جو چاند کی طرح ہو، لیلۃ البدر 14ویں کے چاند ہو، من وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے سے بڑھ کر، یعنی میں نے ایک چاند دیکھا تھا، آپ کے چہرے پہ چاند چل رہا تھا، اتنا خوبصورت اتنا عظیم انسان، وہ تم کو دھوکہ نہیں دے گا، گھبراؤ نہیں، تم کو تمہارا پیسہ ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ دیر بعد آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، لاؤ ان کو بلا کے لاؤ، اور کہا کہ کھانا کھاؤ، سب کو پیٹ بھر کے کھالا کے فرمایا تأکلوا حتی تشبعوا، یہاں تک کھانا کھاؤ کہ یہاں تک پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، اور اپنا مال بھرو، خوب تھیلے بھر لو، جتنا چاہو بھر لو۔ یہ ایک عورت، اجنبی عورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں یہ ایک الفاظ تھے اس کے، جو خراج اس نے رسول اللہ کی عقیدت، نذران عقیدت پیش کیا تھا۔ ایک اور چھوٹا سا قصہ سنیے آپ کی عظمت کا۔ صحابہ کرام جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جنگ کے میدان سے واپس آ رہے ہیں، لشکر میں پانی نہیں ہے، بہت لوگ پریشان ہیں پانی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو کہیں سے پانی۔ گئے، ان کے اونٹوں پہ گھوڑے میں بیٹھ کر کافی دور جا کے دیکھا تو ایک عورت اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ایک طرف بھی مشکیزہ ہے، دوسری طرف بھی مشکیزہ ہے، اور بیچ میں بیٹھی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا چلو ہمارے رسول نے تم کو بلایا ہے۔ کہا رسول؟ وہ صحابی بے دین، عرب میں مشہور ہو گئے تھے نا، ایک صحابی ہے بے دین، صحابی کے معنی بے دین۔ کہا میں نہیں جاتی اس کے پاس۔ کہا تم جاؤ یا نہیں جاؤ، ہم زبردستی لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا ہے ہم لے کے جائیں گے تم کو۔ اس کو لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ سے اتار دیا، حکم دیا اتار دو، اور اس کے مشکیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دم کیا، کچھ لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے منہ کھولو اور اپنے برتن بھرنا شروع کر دو۔ صحابہ کرام نے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، مشکیزیں بھرنا شروع کر دیے، اور اونٹوں کو پلانا شروع کر دیا، گھوڑوں کو پلانا شروع کر دیا، نہانا دھونا شروع کر دیا، خوب پانی استعمال کیا، اچھی طرح ہر برتن بھر لیا، اپنی حاجت پوری کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزوں کو بند کر دی۔ یہ رسول اللہ کی برکت تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ کی برکت رسول اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دی تھی، اللہ کے حکم سے ہوا۔ آپ نے دعا کی، آپ نے پھر اس کو مشکیزہ کو بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد عظمت ملاحظہ کرو، چادر بچھا دی کملی والے نے اپنی چادر۔ اے میرے صحابیوں، تمہارا نبی تمہارا محمد اب تم کو آرڈر کرتا ہے کہ تم نے اس عورت کے پانی کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ اس سے پوچھا تھا کہ تم کہاں سے پانی لا رہی ہو؟ کہا میں کل اس وقت چلی تھی اور ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی ہوں، کل چلی تھی، ایک دن کی مسافت سے پانی لا رہی ہوں، اور میرے یتیم بچے ہیں، ان کو یہ پانی پلاؤں گی جا کر۔ آپ صلی اللہ، یتیموں کا ماوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے یتیم بچوں کے لیے صدقہ کرو، نکالو۔ کسی کوئی پنیر ڈال رہا ہے، کوئی کپڑا ڈال رہا ہے، کوئی پیسے ڈال رہا ہے، کوئی اور کھجور ڈال رہا ہے، جو کچھ لشکر میں تھا لوگوں نے بھر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوٹلی بنائی اور اس عورت کو اسی کے اونٹنی پر بیٹھا کر پانی، اور کہا اے خاتون دیکھنا تیرا پانی ہم نے کچھ کم نہیں کیا، یہ اللہ کی برکت تھی جو کچھ تھی، تیرا پانی ہم نے کچھ کم نہیں کیا، تیرا مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے، اور یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے تیرے یتیم بچوں کے لیے۔ خوش ہو گئی، چلی گئی، اور وہاں جا کر کہا لوگوں ایمان لے آؤ۔ اخلاق کی وجہ سے اس قدر متاثر ہوئی، اپنے قوم میں جا، حالانکہ آپ نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بہت زبردست اخلاق
کی مار اس کو مار دی تھی، اس کے دل پر اپنا گھر بنا لیا تھا اپنے اخلاق کی وجہ سے. خود ہی جا کر کہنے لگی کہ وہ شخص اتنا عظیم انسان ہے، اس قدر اس کے اللہ نے برکت دی ہے، اس کے صحابی اس قدر اس کی بات مانتے ہیں، اس نے میرے بچوں کے لیے اس قدر ہدیہ تحفہ دیا ہے، اے لوگوں سب مسلمان ہو جاؤ. اس ایک عورت کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عیسائی کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار ہو کے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کی. وہ ایسا ہوا کہ جب وہ گرفتار ہو کے آئی نا، حاتم طائی کی بہن، حاتم طائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن، تو ایک دن سیدنا علی گزرے تو علی کو پتہ چل گیا یہ تو سردار کی بیٹی ہے. تو حضرت سیدنا علی نے کہا کہ جب رسول اللہ یہاں سے گزرے نا تو آپ کہنا کہ میں حاتم طائی جو بہت بڑا سخی تھا اس کی بیٹی ہوں، پھر رسول اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کریں گے. گزرے تو اس نے ایسی آواز دی، ایسی باتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ اتنے عظیم آدمی کی بیٹی اور یہاں پہ گرفتار ہے. آپ نے اس کے لیے خاص معاملہ کیا اور اس کو آزاد کرایا. پھر اس کے بعد اس کے لیے اونٹ تیار کیا، اس کو بہت سارے پیسے دیے، اس کو اونٹنی پر بیٹھا کر اس کے ساتھ گارڈ لگا دیا اور کہا جاؤ اس کو اس کی جگہ پہ چھوڑ کر آؤ، اس کے خاندان میں پہنچا دو، اس کے بھائی کے پاس. یہ بڑی عظمت دیکھیں، کچھ دعوت نہیں دی، یہ نہیں کہا تو مسلمان ہو جائے، کام ایسے کیے کہ دل میں اسلام نے جگہ پکڑ لی. عیسائی عورت کے ساتھ یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے. آج عیسائی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ افغانستان میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے عراق میں کیا کیا؟ تم نے اس سے پہلے اندلس میں کیا کیا؟ تم نے جب صلاح الدین نے جو ہمارے آزاد کرایا تھا اور جب تم نے اس پہ قبضہ کیا، جب صلاح الدین نے وہاں قبضہ کیا تھا تو کوئی خون کی ندیاں نہیں بہائی تھیں، لیکن جب تم نے قبضہ کیا تھا تو تمہارے گھوڑوں کے جو ٹخنے ہیں خون سے ڈوبے ہوئے تھے، لاشوں کی لاشیں تم نے وہاں گرا دی تھیں. یہ تمہاری حرکتیں تھیں. اور ایک ہمارا نبی ہے اور ہمارے نبی کے صحابہ اور اس کے بعد مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بوڑھوں کے ساتھ. اب یہ گئی اپنی بہن کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اور بڑی برا بھلا کہا، عدی تو بڑا، جو بھی کیا بولا ہوگا کہ تو بڑا وہ ہے، بے حمیت ہے. میں نہیں کہتا ہوں وہ دوسرے الفاظ، تو مجھے اپنی بہن اپنی عزت کو چھوڑ کے تو اپنی جان بچا کے بھاگ گیا. یہ بھاگ گئے تھے. اپنی عزت، اپنی بہن کو چھوڑ کے، اپنے باپ کی عزت کو چھوڑ کے تو اپنی جان بچا کے بھاگ گیا. تو ایسا آدمی ہے اور اس رسول سے ڈرتا ہے، وہ تم سے تو لاکھ درجہ وہ بہتر ہے. جاؤ اس کے پاس، جاؤ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھو. عورت یہ کہہ رہی، اس کے پاس جا کے مسلمان ہو جاؤ، وہ بڑا عظیم انسان ہے، میں اس کی عظمتوں کو دیکھ کر آئی ہوں. یہ کہنا تھا. عدی بن حاتم بھی رسول اللہ کے پاس آ گئے اور پھر وہاں آپ کے پاس آ گئے، اور جو آتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. اللہ کے فضل کرم سے مسلمان ہو گیا. بہت بڑے، پھر ان کی حدیثیں بھی بہت ساری. یہ معاملہ تھا آپ کا عیسائیوں کی بچیوں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ. تو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. میں بھائیو، اگرچہ بہت ساری اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے قرآن میں، حدیث میں ایک بات کرتا ہوں. آج صبح بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. آج دنیا میں جس قدر محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں اور جس تعداد میں اور جس کثرت کے ساتھ لے رہے ہیں، اللہ کی قسم کوئی اور نہیں لیتا. عیسائی اگر اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اگرچہ ہم بھی لیتے ہیں ان کا نام، عیسائی لیتے اتوار کو لے لیتے ہوں گے، ہم دن میں کتنی مرتبہ لیتے ہیں؟ سوچو تو صحیح. اذان میں پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان بیان کی جاتی ہے، آپ کا بھی مقام بیان کیا جاتا ہے، آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے. 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے،
تو 10 مرتبہ اس میں اذان میں نام ہوتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اقامت ہوتی ہے، اس میں 1 مرتبہ۔ 15 مرتبہ تو پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے، اذان میں 10 مرتبہ، اقامت میں 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر التحیات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی، 4 مرتبہ درود پڑھتے ہیں ایک تحیات میں۔ فجر کی نماز میں 4، بلکہ 4 نہیں 8، کیونکہ سنتے بھی لگا لو، 8 مرتبہ ہوا۔ ظہر کی نماز میں 8 مرتبہ ظہر کی نماز میں، پھر 8 مرتبہ 4 سنتوں میں، گنتے جاؤ بھائی، 8 فجر میں ہوا، 8 ہوا نا فجر میں شیخ؟ ظہر میں 8 ہوا ظہر کی نماز میں، 8 8 16، پھر ظہر کی سنتوں میں 8، 16 16 32 ہو گیا نا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو سنتے، آپ بتائیے کتنی مرتبہ تو رسول اللہ کا اللہ نے کیا کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ کا نام بلند ہو، کتنا بھی تم کوشش کر لو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ العزیز، بلکہ یہ پھیل کے رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمایا، ان اللہ زوال الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرأیت مشارقہ و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق کو دیکھا، میں نے اس کے مغرب کو دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے، اللہ نے پوری زمین سمیٹ کے آپ کے سامنے ایسے رکھ دی تھی، آپ نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک آپ نے دیکھا تھا آپ کے ماننے والوں کی، وہاں وہاں تک حکومت پہنچے گی، آسٹریلیا تک پہنچے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ مغرب میں ہو گیا، مشرق میں تو پہنچی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری انڈونیشیا اور ملیشیا، اور یہ فلپین تو سارا مسلمان تھا پہلے۔ مشرق اور مغرب، آسٹریلیا وہ کہتے ہیں مغرب میں آسٹریلیا آخری، وہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پہنچ کر رہے گا، بعز عزیز و بذل ذلیل، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کو ذلیل کر کے، ہر گھر میں اسلام ایک دن داخل ہو کر رہے گا۔ یہ کتنا بھی کچھ کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچا کے رکھے، مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو، یہ عزت نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر سفیر کو آگ لگا دیں، سفارت خانے کو، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، رسول اللہ ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، ہماری تعلیم نہیں۔ اسی لیے آپ عرب دنیا میں دیکھیں الحمدللہ کہیں ایسا نہیں ہوا، خاص طور پہ خلیج میں کہیں ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ نہیں سمجھے کہ یہ نہیں، یہ علم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز ناجائز ہے، سفارت خانے پہ حملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفیر آیا، بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر عرف عام میں سفیروں کو قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا نا تو میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن عرف عام میں یہ ہے کہ سفیروں کو، دنیا کا قانون ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور یہ ذمی، ہماری ضمانت میں یہ لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کسی ذمی کو قتل کرے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اسی لیے سفیر پر حملہ کرنا یا سفارت خانے پہ حملہ کرنا، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے جذبات کا اظہار قانونی طور پہ کرو، ٹھیک ہے، کسی روڈ پہ اگر تم کو گورنمنٹ اجازت دیتی وہاں تھوڑا مظاہرہ کر لو، وہ اسٹیکر اور وہ کیا ہوتے ہیں بینر اور یہ چیزیں لگا کر اپنے جذبات کا انٹرنیٹ پہ کر لیں، خط لکھ دیں، اخباروں میں لکھ دیں، اور جو آپ کے ذرائع ہیں کتاب لکھ دیں، رسول اللہ کی عظمت کو اجاگر کر دیں، آپ کی سیرت کو بیان کر دیں، جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان ہوئی ہے، اس طرح کے کوئی کام کر لیں۔ لیکن تخریب کاری کا کام ہمیں اسلام، دہشت گردی کا کام اسلام نہیں سکھاتا اور اس سے منع کرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کے ایک عظیم شخص، دنیا کی عظیم ترین شخص، اس کی تمسخر اڑایا جائے، اس کا مذاق کیا جائے، اس کا استہزاء کیا جائے، اس کو گالی گلوچ کیا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسی زبانوں کو بھی لگام دینی چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے اسلام میں یہ قانون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اور گالی دیتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے وہ کرے، عام آدمی یہ نہیں کہ ہر آدمی چھری چاقو لے کر ایک دوسرے، عدالت میں فیصلہ ہوگا، گورنمنٹ میں جایا جائے گا،
ورنہ اگر یہ لاقانونی ہے تو ہر آدمی دوسرے کو قتل کر دے جی اس نے گالی دی تھی میں نے قتل کیا، کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، کوئی اور ہی دشمنی نکال دے جی، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ ان کا کام ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آ کے گالی دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کسی مذمم کو گالی دیتے ہیں، یہ کسی مجنون کو گالی دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں، مذمم نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزتیں، بڑا مقام دیا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آپ کی عزت کریں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، توجہ دیجیے گا، آخری بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں، تو پیارے بھائیو آپ کی عزت کریں اور آپ کی مدد کریں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں۔ ان کی مدد کیا ہے؟ شفاعت خانے کو آگ لگا دیں، سفیر کو آگ لگا دیں، یہ کر دیں؟ نہیں ہے۔ آپ کی مدد یہ ہے کہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر رسول کی تعلیم کو نافذ کرو، اپنے گھر میں رسول کی تعلیم کو نافذ کرو، بیوی کو پردہ کراؤ، شرعی پردہ کراؤ، خود رسول کی سنت کے مطابق چہرہ بناؤ، نماز رسول کی سنت کے مطابق بناؤ، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ہر ناجائز کام سے بچو، یہ رسول کی آپ مدد کریں گے۔ اسلام کو پھیلائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، یہ رسول کی سنتوں کو اپنائیں، یہ رسول کی مدد ہے، یہ مدد ہے۔ یہ جب ہوگا دین پھیلے گا، کفر خود مٹے گا۔ دیکھیے اندھیروں کو آپ کہیں تو چلا جا، چلو چلے جائے گا، دیا سلائی جلائیں، چراغ جلائیں، اندھیرا چلا جائے گا، ٹارچ جلائیں پورا کمرہ روشن ہو جائے گا، لائٹ جلائیں، نبی کی سنت کو اجاگر کریں، ظلمت ختم ہو جائے گی۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر آپ کو رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو رسول کی سنتوں کو اپناؤ، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے، قبر میں بھی آپ کو آرام و سکون ملے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، کیونکہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں حسان بن ثابت کا ایک شعر سناتا ہوں جو رسول اللہ کی عظمت میں انہوں نے کہا تھا، وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین و جمیل انسان میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت صحابی ہیں، رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین و جمیل انسان میری آنکھ نے نہیں کبھی دیکھا، میری آنکھ نے نہیں ایسے حسین انسان کو دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سا جمیل انسان کسی ماں نے جنا نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ کی طرح بہت ہی خوبصورت اور جمال رکھتا ہو۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے گئے۔ آپ نے اللہ سے کہا اللہ میری آنکھیں ایسی بنا دے، میری بھویں ایسی بنا دے، ناک ستواں اور لمبی بنا دے، ہونٹ ایسے بنا دے، رنگ ایسا کر دے، جیسا آپ چاہتے گئے، گویا کہ اللہ آپ کو بناتا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 14ویں کی چاند چمک رہا تھا مدینے میں، گھر سے نکلے چاند کے آسمان کی چاند کی طرف دیکھا، پھر کہا مسجد نبوی چلتا ہوں۔ الفاظ ہیں ان کے، جب مسجد نبوی آئے تو رسول اللہ عرب کا مہتاب، عرب کا چاند مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا۔
کہتے ہیں میں موازنہ کرنے لگا، آسمان دنیا پر آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا، پھر میری نظر پلٹتی تھی تو آمنہ کے لال پر میری نظر آتی تھی، عرب کے چاند کو دیکھتا تھا، میں کبھی اوپر دیکھتا کبھی نیچے دیکھتا، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند تیرے چہرے پہ داغ ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سمیع کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے آخر میں اردو کا ایک شعر سناتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو میں کیسے یوں بیاں کر دوں کہ بحر بے کراں کو ایک کوزے میں روا کر دوں۔ جس طرح پوری دنیا کا سمندر ایک پیالے میں نہیں آ سکتا، محمد مصطفیٰ کی عظمتیں، رفعتیں، مقام اس قدر بلند ہے اور اس قدر وسیع ہے اور اتنا گہرا ہے کہ جیسے سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو بھی ہم 1-2 ہزاروں محفلیں سجا لیں اس کا حق ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ شیخ۔